What is Shahid Afridi Foundation? آپ نے شاہد کو 20 سال کرکٹ کھیلتے تو دیکھا ہے. He has played cricket for you for 20 years. And fortunately, unfortunately, he always used to get out. And now, Shahid is playing his second innings. He has started his second innings called Shahid Afridi Foundation. So if you look at our logo as well, it says hope, not out. We are bringing a hope that will never be out. In this second innings, we will be fortunate that he'll not be out. میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا حقیقت میں دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اس لیے کہ جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میری ہمت جو ہے نا اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہیلپ کی وجہ سے اور زیادہ کام کر پاؤں گا. تو تھینک یو سو مچ, آپ لوگ آئے یہاں پہ. لاسٹ ایئر جب میرا یہاں پہ وزٹ تھا تو خاور صاحب ہمارے ہوسٹ تھے, خاور صاحب ان کی پوری فیملی ایک بڑا زبردست چھوٹی سی گیدرنگ رکھی تھی اور بڑی زبردست فنڈنگ ہوئی, بہت اچھا سپورٹ کیا, اور میرے خیال میں ان کی سپورٹ کی وجہ سے جو بھی آپ نے ویڈیوز میں چیزیں دیکھی الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ ساری ارینجمنٹ کی وہاں کے لوگوں کے لیے. آلموسٹ ذیشان نے اور فیصل نے سارا کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے فیوچرز پلان ہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی سے مل رہا ہوں. اور آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں. آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت ہم رہنے والے بھی نہیں کرتے جتنی آپ لوگ کرتے ہیں محبت. تو تھینک یو سو مچ جس طریقے سے آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو. فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے, بہت ہی بڑا, کرکٹ سے بڑا چیلنج تھا میرے لیے اس کو چلانا, ایک اس لیے کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی میرے اوپر. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو میں نے کرکٹ کھیلی ہے وہ اپنے لیے کھیلی ہے, میں اپنے لیے شاہد آفریدی بن گیا, لیکن میں حقیقت میں ایک بڑا انسان بننا چاہتا تھا. میری خواہش تھی کہ میں ایک بہت بڑا انسان بنوں. ہم بڑے انسان کب بن سکتے ہیں؟ ہم اس وقت انسان بڑے بن سکتے ہیں جب ہم کسی کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. انسان وہ بڑا ہوتا ہے, انسان پیسوں سے نہیں بڑا ہوتا, انسان دوسروں کی مدد کرنے سے انسان بڑا بنتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سارے بڑے ویل سیٹلڈ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سارے. حقیقت میں بتاؤں آپ کو تو وہ جو لوگ ہیں جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور جن کی وجہ سے میں نے یہ سارا کام شروع کیا, جب میں ان سے ملتا ہوں, ان کی فیملیز سے ملتا ہوں, کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ہاسپٹل میں کسی کوئی پرابلم وغیرہ تو نہیں ہے. بزرگ عورتیں ہوتی ہیں, بزرگ آدمی ہوتے ہیں, آپ یقین کریں وہ کیا کرتے ہیں, وہ میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ آنسوؤں کے ساتھ جو دعائیں مجھے دے رہے ہوتے ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ پلیز آپ ان کے لیے بھی دعا کریں جو حقیقت میں میری مدد کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد کراتا ہوں, ورنہ آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو دعاؤں میں یاد کرنے کا. یہ جو ہاسپٹل چل رہا ہے جس کو آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی بہت زبردست سپورٹ کیا تھا, الحمدللہ ابھی کچھ دنوں پہلے, کہ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی یہاں پہ آنے سے 10 دن پہلے کی بات ہے, آسمانی بجلی گری ہے 3 لوگوں پہ, بارش ہو رھی تھی 10 دن پہلے, 3 لوگوں پہ آسمانی بجلی گری ہے. اگر میرا ہاسپٹل نہ ہوتا جو آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے تو وہ تینوں مر جاتے, ان میں سے ایک مر گیا, 2 زندہ رہ گئے. تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ چھوٹا سا پروجیکٹ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناتا ہے. میں ریموٹ ایریاز پہ کیوں فوکس کرتا ہوں, چھوٹے چھوٹے ایریاز پہ کیوں فوکس کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے شہروں میں پھر بھی فیسلٹیز ہیں, لیکن اگر ہم ان چھوٹے جگہوں پہ ہاسپٹل بنائیں گے تو جو بیماری جس نے جا کے بعد میں کینسر بن جانا ہے یا کوئی اور بیماری بن جانی ہے, ایٹ لیسٹ وہاں پہ اس اسٹیج پہ پتہ تو چل جائے گا کہ اس کو بیماری ہے کیا. تو وہ چیز میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریموٹ ایریاز میں کام کریں. پانی کے پروجیکٹس دیکھیں آپ نے, پانی وہاں سے بچے پیتے ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں. ہمارے ٹیبلوں پہ تو سامنے منرل واٹر کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, ان جگہوں سے وہ بچے وہ فیملیز پانی لے کے جاتے ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ تھر کے ایریا کو جانتے ہیں؟ تھر کے حوالے سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ کافی لوگ جانتے ہیں تھر کے حوالے سے. تو تھر وہ ایریا ہے جس طرح ذیشان نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہاں پہ جو ماں ہوتی ہے, ماں وہ روڈ کے اوپر ڈیلیوری دے رہی ہے,
تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہوں گے. اور وہاں پہ 54% ہندو کمیونٹی رہتی ہے وہاں پہ, 54% ہندو کمیونٹی ہے. اور میری فاؤنڈیشن کا جو میرے لیے انسانیت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت ہی اصل مذہب ہے. لاسٹ ہمارا پروگرام ہوا تھا وینکوور میں, بڑی انڈین کمیونٹی کافی آئی ہوئی تھی, بڑا سپورٹ کیا, سکھ سردار وغیرہ آئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کافی زبردست طریقے سے سپورٹ کیا. تو میں بھی اس لیے آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس. اچھا ایک اور میں بات بتاؤں, یہ جتنے بھی لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس ہال کے اندر, میرا نہیں خیال کہ آپ شاہد افریدی کی وجہ سے آئے ہیں, اور نہ میں یہاں کسی اور وجہ سے آیا ہوں. آپ لوگوں کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے مقصد کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے. کیا پتہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں جن کو انویٹیشن آئی ہوئی ہو لیکن وہ یہاں پروگرام میں نہیں آ سکے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے جمع کیا ہے. ہمارا مقصد اپنے لیے زندگی گزارنا نہیں ہے. یہ تو بہت آسان سی بات ہے, زندگی تو ہم گزار لیں گے, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, بہت آسان بات ہے زندگی گزارنا اپنے لیے. لیکن کسی اور کے لیے کچھ کر دینا, اس سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے راستے میں آپ جتنا دیتے ہو حقیقت کریں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو, اس میں کوئی میں اپنی بیگم کی کوئی تعریف نہیں کرنے لگا ہوں. میرے جو والد صاحب زندہ تھے تو میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا, میرے اپنے بھی اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے تھے سارا کچھ, لیکن میں 1000 روپے چاہیے ہوتے تھے یا 10,000 چاہیے ہوتے تھے, میں اپنے والد صاحب سے ہی پیسے لیتا تھا. تو جس دن میں 10,000 15,000 مانگتا تھا تو ابو سوال کرنا شروع ہو جاتے تھے, کس لیے چاہیے بھائی, کہاں استعمال کرنے 10-15,000. تو میں ان سے تھوڑے تھوڑے پیسے ہی لیتا تھا. تو ایک دن گھر پہ تھا تو ایک بزرگ سے آدمی آئے گھر پہ اور تھوڑا رونا شروع کیا. انہوں نے کہ میری جو بیٹی ہے ہاسپٹل میں ہے, اور سارے پیپرز وغیرہ دکھائے مجھے کہ یہ سچویشن ہے اور مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے. اب 2 لاکھ روپے میں دیکھ کے, اس وقت یہ پرانی بات ہے, میری شادی کے 4 سال بعد پرانی بات ہے, یہ 2004 کی بات ہے, تو 2 لاکھ روپے بہت زیادہ. تو میں نے کہا 2 لاکھ روپے چاہیے. میں نے کہا یا اللہ کہاں سے 2 لاکھ. اچھا میں نے فوراً فون کیا اس ہاسپٹل میں کہ واقعی بچی ہے وہاں پہ, تو انہوں نے بتایا کہ ہاں بچی یہیں پہ ایڈمٹ ہے. تو میں اپنی بیگم کے پاس گیا, تھوڑا سا گھبرا کے, اس لیے کہ بیگموں سے نا اس طرح کی چیز کوئی مانگنا نا بڑا مشکل کام ہے. تو بیگم کے پاس میں گیا, میں نے کہا بیگم آپ کے پاس جو سونے کا سیٹ ہے اگر وہ میں بیچ دوں, ایک بندہ آیا ہوا ہے, میں نے اس کی بیٹی کی ہیلپ کرنی ہے, اس کو 2 لاکھ روپے چاہیے. تو بیگم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اگر جینون بندہ ہے تو آپ کو دے دو. میں نے کہا بس خوش ہو گیا کہ بیگم نے, ورنہ بیگم کے لیے عورتوں کے لیے سونے سے بڑی چیز کیا ہے. تو خیر میں نے جلدی سے وہ سیٹ لیا بیگم سے سونے کا, اور میں نے دوست کو بھیجا, فوراً وہ بکوا دیا. اور میں نے بیگم کو کہا, میں نے بیگم انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ اچھا دے گا. 15 دن گزرے تھے اس بات کو. 15 دن کے بعد میرے دوست انگلینڈ سے آئے اپنی فیملی کے ساتھ, وہ میری شادی پہ نہیں آئے ہوئے تھے, میری فیملی پہ آئے, شادی کے بعد آئے. تو میری بیگم کو اس سے ڈبل پرائز کا سونے کا سیٹ دیا انہوں نے. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی, آپ کوئی بھی عمل کر کے دیکھو گے, اب جتنے لوگوں نے میری لاسٹ ایئر ہیلپ کی ہوگی یہاں پہ, میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو کوئی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا ہوگا, فائدہ ہی ہوا ہوگا. تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, لیکن نیت شاہد افریدی کی نہ ہو, نیت صرف اور صرف اللہ کی ہو اور ان لوگوں کے لیے جن کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے, یہ نیت ہونی چاہیے. بس میرے خیال میں اس سے زیادہ بیٹنگ میں لمبی کرتا بھی نہیں ہوں, بات ختم کروں گا. صرف آپ لوگوں سے میں اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز میں نے بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں, میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں. ہماری زندگی تو چلتی رہے گی, لیکن میں پلیز مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آن بورڈ آئیں, مجھے ایسے ہاتھ میں پیسے نہ دیں, میری فاؤنڈیشن کو ایسے ہاتھ میں پیسے نہ دیں, بلکہ آپ لوگ جائیں سائٹ پہ, جائیں ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں کہ ہماری فاؤنڈیشن کرتی کیا کام ہے. جب آپ پیسے دیں گے تو اچھا بھی لگے گا, آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ آپ کے پیسے صحیح جگہ جا رہے ہیں. میں آپ سے ایسے پیسے لیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگے گا. اور مجھے آپ ایک ٹیم چاہیے یہاں سے, مجھے آپ لوگ چاہیے جو مجھے کہیں کہ یار ہم آپ کے ساتھ آن بورڈ آنا چاہتے ہیں فاؤنڈیشن. مجھے اچھا لگے گا کیونکہ یہ میری ملک کی بات ہے, یہ وہ ملک کی بات. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ملک میں پیدا کیا ہے کہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. بس کچھ آج جو ہمارے اوپر گدھے گھوڑے بیٹھے ہیں, وہ اگر انسان کے بچے بن جائیں
تو ہمیں اس طرح ہمیں اس طرح مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. بس ہمارے اوپر سروں کے اوپر کچھ ایسے لوگ اللہ نے مسلط کر دیے, ہماری اپنی وجہ سے ہے, ان کی بھی غلطی نہیں, ہماری اپنی وجہ سے ہے. لیکن ہمارے ملک میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بہت پازیٹیو چیزیں. ہماری بزنس کمیونٹی بہت سوشل ورک کرتی ہے. آپ ایدی صاحب کو دیکھ لیں, ایدی صاحب کے کام کو دیکھیں, آپ شوکت خانم کو دیکھیں, آپ انڈس ہاسپٹل کو دیکھیں. ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں. بس باقی آخر میں آپ لوگوں سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا, پلیز کیپ سپورٹنگ شاہد افریدی فاؤنڈیشن. آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں گے, وہ لوگ, ان لوگوں کی سپورٹ ہوتی رہے گی. ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہم سب مل کے انشاءاللہ حل کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. اچھا جی, آپ لوگوں کو پتا تو ہے کہ میں نے ایک نیا برانڈ شروع کیا فاؤنڈیشن کی. جو ہماری ٹیگ لائن ہے ہوپ ناٹ آؤٹ, وہ ہم لوگ ہماری کافی ٹریک سوٹس وغیرہ اسپورٹس ویئر ہے, وہ بھی جتنے بھی آپ لوگ لینا چاہیں پلیز وہ لیں. وہ سارے جو فنڈ ہے وہ ساری جو ہے وہ فاؤنڈیشن کو ہی جاتی ہے. پلیز. Perfect. Now we have an autographed bat right here in Calgary, which will stay in Calgary. We're not going to let it go back. And you actually get to keep it. Thank you guys. Appreciate it. We're going to get the second one signed. Thank you very much for supporting the cause. You get to keep a memorabilia. Here you go, Shahid bhai. Go ahead. Round of applause. That was great. Pen aap mujhe de dein. Thank you. Perfect. First and foremost, I would like to thank the PCA of Calgary, the Pakistan-Canada Association. They've been a huge help. A huge round of applause for the Pakistan-Canada Association. Secondly, I would like to thank the CPSG, it's a Canadian Pakistani support group, that they do a lot of work here in Calgary to support young Pakistanis that have immigrated in so many different ways, and they've taken this initiative on themselves. Thank you guys. And lastly, I'd like to thank the PCCA. They're also an organization that does amazing work. So that's the first and most important thing. Lastly, I would like to thank, not lastly, I'm going to have a few thank yous. I'm going to thank the Shahid Afridi Foundation and Shahid Afridi himself for being here today. All the people that have donated today, thank you so much. The fundraising table will be open. The merchandise will be available for you to give and for you to buy merchandise. So please take your time to buy the merchandise. Continue to give to an organization like Islamic Relief Canada. Islamic Relief Canada works worldwide on so many different issues that are so important to our Muslim community and to our community as a whole. So thank you so much. Inshallah, I look forward to seeing you all at the next event. We have an event on May 19th and June 3rd. If you have any questions, feel free to ask myself or any of our team members here today. Thank you so much, and please go pray Maghrib, and dinner will be served shortly.